بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات پر مختلف اقوال ذکر کرنا چاہوں گا، اور یہ ایک مستند تحقیق ہے، تو اس کی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس تحقیق کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کا زیادہ تر حصہ جامعہ بنوریہ ٹاؤن کراچی وہاں سے لیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتب سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے، تو انہی کی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت پر پہلے بات ہوگی، پھر اس کے بعد ان کی تاریخ وفات پر بات کی جائے گی۔ تو محققین کے نزدیک آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شمسی لحاظ سے 20 اپریل 571 عیسوی کا دن تھا۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ موسم بہار میں پیدا ہوئے، اور موسم بہار ایشیا میں اپریل کے مہینے میں آتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپریل کا مہینہ تھا۔ واقعہ فیل کے کتنے دنوں کے بعد آپ کی ولادت ہوئی؟ اب واقعہ فیل کا واقعہ پیش آیا تھا، جو ابرہہ کی قیادت کے اندر خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے وہ لشکر ہاتھیوں سمیت لے کر آیا تھا۔ تو اس واقعے کا تذکرہ سورۃ الفیل کے اندر 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ تو اس واقعے کے بعد کتنے دنوں کے بعد حضور کی ولادت ہوئی، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق 40 دن کے بعد، ایک قول ہے 50 دن کے بعد، اور ایک ہے 55 دن کے بعد، لیکن مشہور ان میں سے جو قول ہے وہ 50 دن کا بنتا ہے۔ اور یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا تذکرہ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 321 کے اندر ذکر فرمایا۔ اب مہینہ کون سا تھا؟ تو اس سلسلے میں علامہ قسطلانی، جن کی وفات 923 ہجری ہے، انہوں نے 6 اقوال نقل فرمائے ہیں کہ کون سا مہینہ تھا جس مہینے کے اندر حضور کی پیدائش ہوئی۔ ایک قول کے مطابق محرم کا مہینہ تھا، دوسرے قول کے مطابق صفر کا مہینہ تھا، تیسرا قول ربیع الاول ہے، چوتھا قول ربیع الثانی ہے، پانچواں قول رجب ہے، اور اسی طرح چھٹا قول رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ان 6 اقوال کو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا، مگر جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم الجمہور علی انہ کان فی شہر ربیع الاول البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 320۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں جلد 2 صفحہ 320 کے اندر اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے باقی جو 5 مہینوں کے اقوال ہیں وہ قابل ترجیح نہ رہے۔ ابن جوزی نے بھی ربیع الاول کی تعیین پر اتفاق نقل کیا ہے۔ مشہور محقق عالم علامہ محمد زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ولادت پر اچھی تحقیق فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے علاوہ کسی اور مہینے کا قول علماء ناقدین کے نزدیک سبقت قلم کی قبیل سے ہے، یعنی کہ ربیع الاول ہی کا مہینہ ان کے نزدیک بھی قابل ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق مقالات الکوثری صفحہ 405 کے اندر ذکر فرمائی۔ اب دن کون سا تھا؟ اس بات پر بھی ارباب سیر و تاریخ کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ کے اندر بھی مذکور ہے کہ وَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت۔ تو اب یہ روایت صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1162 ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جو دن کا ذکر فرمایا وہ پیر کے دن کا ذکر فرمایا۔ تو اس پر
پھر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ پیر کے دن کے اوپر اتفاق ہے، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اب جاتے ہیں سن ہجری کے لحاظ سے مہینے پر، مہینے کی کون سی تاریخ بنتی ہے ربیع الاول کی۔ پہلے جس طرح آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ وہی قابل ترجیح تھا، تو باقی وہ قابل مہینے ترجیح نہ تھے۔ تو اب ربیع الاول کے مہینے کی کون سی تاریخ ہے، تو اس پر مختلف اقوال آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ اس کے متعلق بعض علماء کا کہنا ہے کہ ربیع الاول میں پیر کے دن ہوئی، مگر تاریخ کا تعین نہ ہو سکا، جبکہ جمہور فرماتے ہیں تاریخ متعین ہے۔ پھر وہ کون سی تاریخ ہے؟ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں، جن کی تاریخ وفات 923 ہجری ہے، نے اس سلسلے میں کل 7 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے تعین کے اندر 7 اقوال کا ذکر فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ پر بھی قول موجود ہے، 8ویں تاریخ پر بھی ہے، 10ویں تاریخ کا قول بھی ہے، 12ویں تاریخ کا بھی ہے، 17ویں تاریخ کا قول بھی ملے گا، 18ویں کا بھی ملتا ہے اور 22ویں کا بھی ملتا ہے۔ یہ 7 اقوال علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائے۔ اسی طرح علامہ کوثری فرماتے ہیں کہ 8ویں تاریخ ختم ہونے کے بعد، یعنی 9ویں تاریخ 8ویں تاریخ کے ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ 9ویں تاریخ کو ان کی پیدائش ہے، کہ 8 کی تاریخ ختم ہو چکی تھی، 9ویں کا آغاز ہو چکا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی۔ یہ علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر ان کے نزدیک دوسرا قول 10ویں تاریخ کا بھی ہے اور تیسرا قول 12ویں تاریخ کا بھی ہے۔ ان 3 اقوال کے علاوہ دیگر 4 اقوال مستند اور کبھی ثابت نہ ہونے کی وجہ سے قابل التفات نہیں۔ تو اب کل بحث کا محور انہی 3 روایات میں سے راجح کی ترجیح ہے۔ 10ویں تاریخ کی روایت، اس روایت کو ابن سعد نے محمد باقر، جن کی وفات 114 ہجری ہے، کی طرف منسوب کیا، لیکن اس کی سند میں 3 راوی متکلم فی ہیں، اس لیے 10 تاریخ والی روایت قابل ترجیح نہیں۔ اس روایت کی طرف علامہ کوثری نے اشارہ فرمایا ہے، وہ روایت طبقات سے نقل کی جاتی ہے۔ 12ویں تاریخ کی روایت، اس قول کو محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ متوفی 151 ہجری نے نقل کیا ہے، مگر اس کی کوئی سند بیان انہوں نے نہیں کی۔ اگرچہ یہ قول سب سے زیادہ مشہور ہے اور دنیا بھر میں محافل مولود اور جلسے اسی دن کیے جاتے ہیں، مگر روایت سے اس دن ولادت ہونے کا ثبوت نہیں۔ ملاحظہ فرمائے، یہ مستدرک حاکم، جن کی تاریخ وفات 405 ہجری ہے میں ہے، یہ روایت بھی سند متصل نہ ہونے کی وجہ سے قابل التفات نہیں، اور اس کا حال بھی ان روایات کی طرح ہے جس کی سند نہ ہو۔ 9ویں تاریخ کے قول کی ترجیح عقلاً اور نقلاً اس بات کو ترجیح حاصل ہے کہ آپ کی ولادت 8ویں تاریخ کے ختم پر اور 9ویں تاریخ کے آغاز پر ہوئی تھی۔ اس پر مختلف اقوال آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، علامہ ابن عبد البر، جن کی تاریخ وفات 463 ہجری ہے، نے اس بارے میں اختلاف نقل کرتے ہوئے اس قول کو سب سے پہلے ذکر کیا، اور انہوں نے اس چیز کا تذکرہ الاستیھاب لابن عبد البر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر ذکر فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 8ویں تاریخ کے بعد 9ویں تاریخ، یہ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 320۔ نمبر 3، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، جن کی تاریخ وفات 1382 ہجری ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ عوام میں تو مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ان کی تاریخ پیدائش تھی، اور بعض کمزور روایات اس کی پشت پر موجود ہیں، اور اکثر علماء 8 ربیع الاول کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے، اور مشاہیر علماء تاریخ اور حدیث اور جلیل المرتبت ائمہ دین اسی تاریخ کو صحیح اور اثبت کہتے ہیں۔ چنانچہ حمیدی، عقیل، یونس بن یزید، ابن عبداللہ، ابن حزم اور محمد بن موسیٰ خوارزمی، ابو الخطاب ابن دہیہ، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی، شیخ بدر الدین آئینی رحمہم اللہ اجمعین جیسے مقتدر علماء کی یہی رائے ہے،
یہ ذکر فرمایا قصص القرآن کے اندر مولانا حفظ الرحمان صاحب نے قصص القرآن کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253 کے اندر کہ 9 ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ نمبر 4، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 9 تاریخ کی ولادت ہونا راجع قرار دیا۔ رحمۃ للعالمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 اور 39 کے اوپر یہ چیز مذکور ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح مختلف کتب سے آپ کو حوالہ جات دیے تھے، تو اسی طرح کچھ عقلی لحاظ سے عقلاً بھی یہ 9 تاریخ قابل ترجیح بنتی ہے جو عقلی دلائل ہیں۔ ان کی روشنی کے اندر نمبر 1 محمد بن موسیٰ خوارزمی، ان کی تاریخ وفات 235 ہجری ہے۔ یہ فلکیات کے بہت بڑے امام گزرے، ان کے نزدیک بھی 9 تاریخ بنتی ہے۔ نمبر 2 فن ریاضی کے بہت بڑے عالم علامہ محمود پاشا فلکی مصری، ان کی تاریخ وفات 1302 ہجری ہے۔ انہوں نے فرانسیسی زبان میں تقویم العربی قبل الاسلام کے موضوع پر ایک بے مثال کتاب تالیف فرمائی، اور علامہ احمد ذکی پاشا، جن کی تاریخ وفات 1353 ہجری ہے، نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا، جس کا نام نتائج الافہام فی تقویم العربی قبل الاسلام و فی تحقیق المولد النبی و عمرہ علیہ السلام۔ یہ اس کتاب کا نام ہے، اس کے اوپر انہوں نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں مشرق اور مغرب کے کئی ایک فلکی ماہرین کے اقوال کو مد نظر رکھ کر کی گئی تحقیق سے بھی 9 تاریخ ہونا واضح ہے۔ پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سن ولادت باسعادت میں کسی حساب سے بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا، بلکہ 9 ربیع الاول ہی کو آتا ہے۔ اس لیے بلحاظ قوت و صحت روایات اور با اعتبار حساب حیت و نجوم ولادت مبارکہ کی مستند تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ قصص القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253۔ نمبر 3، مذکورہ بالا کتاب نتائج الافہام فی تقویم العربی قبل الاسلام و فی تحقیق المولد النبی و عمرہ علیہ السلام کے ایک ایڈیشن پر اپنے زمانہ کے عظیم و نامور مورخ و ادیب شیخ علی طنطاوی، وہ 1420 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، نے مقدمہ لکھا، جس میں آپ نے 9 ربیع الاول کو ولادت باسعادت کا دن قرار دیا۔ مؤلف کتاب کی پرزور تائید فرمائی، مقدمات طنطاوی صفحہ نمبر 83۔ اسی طرح چوتھا قول محدث عظیم و محقق کے بے نظیر شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شیخ محمود پاشا فلکی کی تحقیق کو اختیار کر کے اس سے کسوف شمس کی تعین، کسوف شمس سورج گرہن کو کہا جاتا ہے، کی تعین میں مدد لی۔ تو اسی طرح نمبر 5، سعودی عرب کے ایک محقق و ماہر فلکیات عالم عبداللہ بن محمد بن ابراہیم، جن کی تاریخ وفات 1416 ہجری ہے، نے اپنی کتاب تقویم الازمان میں 9 تاریخ ہونا قابل ترجیح قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے 8ویں تاریخ کا قول اختیار کیا، تو یاد رہے 8ویں اور 9ویں تاریخ کے 2 اقوال میں ترجیح دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب کس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، تو کتب سیرت میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ کی ولادت صبح و صادق کے وقت ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں 20 اپریل 4:39 پر صبح صادق ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ 9 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر بوقت صبح تقریباً 4:40 پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ مذکورہ بالا تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ نقلاً و عقلاً آپ کی ولادت کی معتمد تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ مکان ولادت کہ کس مکان کے اندر کس جگہ پر آپ کی ولادت ہوئی، تو جمہور کے نزدیک مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر جگہ کی تعین میں 3 اقوال ہیں، اور مشہور قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت شاہ بنی ہاشم کے اندر ہوئی تھی۔ یہ مشہور جگہ ہے، اور چند سال پہلے تک لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ چند سال پہلے سعودی عرب نے سعودی کی حکومت نے اسے بند کر دیا اور اس جگہ ایک مکتبہ بنا دیا۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اوپر مکمل تحقیق۔ اور آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اب ذکر کرنا چاہوں گا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مستند قول کے مطابق 9 ربیع الاول بمطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو ہی اپریل کی تاریخ کا اختلاف عیسوی تقویم کے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ البتہ تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے۔ محدثین و مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات بروز پیر ہوئی اور وفات کا مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ البتہ تاریخ کی تعین کے بارے میں مختلف اقوال منقول ہیں، جن میں زیادہ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ محققین کے نزدیک آپ کی تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے، اگرچہ اس میں 7 اور 8 کے اقوال بھی ملتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا قول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ راجح قول 2 ربیع الاول کا ہی ہے۔ 2 ربیع الاول کے قول کو علامہ سہیلی نے روضۃ الانف میں اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں راجح قرار دیا ہے۔ 12 ربیع الاول کے قول کی شہرت کی بنیاد پر بعض اکابرین کی کتابوں میں بھی یہ قول درج ہو گیا ہے۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے اوپر مکمل تحقیق جو آپ حضرات کے گوشہ گزار کی۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔